الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قریش کی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ الفت تجارتی سفر کے جاڑے اور گرمی کے موسم میں، پس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات دی اور امن عطا فرمایا انہیں فتنہ و خوف سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم قریش پر گوناگوں بے شمار نعمتیں اور احسانات فرمائے۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کے شکر گزار بندے بنتے، کسی کو اس کا ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہراتے، بڑے ذوق شوق سے اس کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتے۔ اگر انہیں دوسرے احسانات یاد نہیں رہے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا احساس دل میں پیدا نہیں ہوا تو وہ اس احسان کو فراموش نہ کرتے کہ اس وادی جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی، اس لق و دق صحرا میں جہاں غذائی اجناس کے پیدا ہونے کا احتمال تک نہ تھا، سامان زیست زندگی کی ضروریات کا سامان کلیت فقداں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق رسانی کا بھی انتظام فرما دیا کہ ان کے دلوں میں تجارت کی الفت پیدا کر دی۔ سردی اور گرمی کے موسموں میں یہ الگ الگ علاقوں میں کاروبار کے لیے جاتے ہیں اور انہیں کوئی روکتا ٹوکتا بھی نہیں ہے، رہتے یہ صحرا میں ہیں، اس کے باوجود دنیا بھر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی عرب میں جا کے مکہ شریف، مدینہ شریف جو لوگ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے ادھر۔ مکہ کے بازاروں میں اشیاء خوردنی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، تازہ پھلوں سے ان کی دکانیں سجی رہتی ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کو اپنا شعار بنا لیتے اور کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ علامہ زمخشری، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہم نے یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی انہیں چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں کیونکہ کسب معاش کے لیے اسی نے ان کے دلوں میں سردی اور گرمی کی تجارتی سفروں کی الفت پیدا فرما دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قریش تجارت پیشہ لوگ تھے۔ وہ سردی کے موسم میں جزیرہ عرب کے جنوبی صوبہ یمن کی بندرگاہوں میں پہنچتے، یہاں سے ہندوستان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کی مصنوعات وغیرہ موجود ہوتی، انہیں وہ خریدتے اور اونٹوں پر لادتے اور رومی حکومت کے علاقے شام میں لے جا کر اسے فروخت کرتے۔
اسی طرح جب گرمی کا موسم آتا تو شام و فلسطین کے ٹھنڈے اور ایسے خون علاقوں میں جاتے، وہاں سے مغربی دنیا کی درآمدات و مصنوعات خرید کر یمن لے جا کر فروخت کرتے۔ جو خرید و فروخت کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ بار برداری میں کافی اجرت کما لیتے تھے۔ یمن اور شام کے درمیان ایک وسیع صحرا ہے، یہ لوگ ہی اس کے نشیب و فریز سے واقف تھے، اس کو طے کرنے کا حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا تھا۔ اس زمانے میں عرب میں کوئی متمدن حکومت بھی نہ تھی، افراتفری کا دورہ تھا، تجارتی قافلوں کو قدم قدم پر صحرائی بدو اور راہزن لوٹ لیتے تھے، لیکن قریش مکہ ان تمام خطرات اور راہزنی کی وارداتوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ تھے۔ عرب کا کوئی باشندہ ان کے قافلے کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ان پر دست درازی کی کسی میں ہمت تھی۔ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا کہ اپنے گھر کی برکت سے جزیرہ عرب کے تمام باشندوں کو، ان کے تمام باشندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے تسخیر کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق رسانی کا ایسا باعزت انتظام فرما دیا تو انہیں چاہیے کہ اب اسی ذات کی عبادت کریں جو وحدہ لا شریک ہے، بیت اللہ کا مالک ہے، جس نے ابھی چند سال پہلے ابرہہ کی یلغار سے اس کی حفاظت فرمائی اور حملہ آوروں کو ایسی عبرت ناک سزا دی کہ اب کوئی آئندہ ایسی جرت تک نہ کر سکے گا۔ آیت نمبر 4 جو ہے الذی اطعمہم من جوع، یہاں من سے مراد بمعنی بعد ہے، یعنی کافی عرصہ ان کی مالی حالت خستہ رہی، خراب رہی، بارہا فاقہ کشی کی نوبت بھی آ جاتی تھی، لیکن اس نے اپنی حکمت سے ان کے دلوں میں کاروبار کی رغبت پیدا کر کے ان کو خوشحال بنا دیا۔ آخری آیت 4 نمبر، جزیرہ عرب میں ہر طرف بدامنی تھی، ہر طرف لڑائی جھگڑے کے شعلے بھڑکے رہتے تھے، فتنہ فساد کی آگ لگی رہتی تھی، عام شاہراہوں پر لوٹ مار کا سلسلہ گرم رہتا تھا۔ کسی مسافر کا سلامتی سے واپس گھر پہنچنا ایک عجوبہ تصور کیا جاتا تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خوف زدہ رہتا تھا، شہروں اور دیہاتوں میں بھی ہر وقت قزاقوں کے آ دھمکنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، لیکن قریش کعبہ مشرفہ قریش جو ہیں بیت اللہ کعبہ مشرفہ کی برکت سے جہاں جاتے ان کی عزت کی جاتی تھی، ان پر دست درازی کی کسی کو جرت نہ ہوتی تھی۔ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا کر دیا، اور اس کی محض یہ وجہ تھی یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خادم ہیں۔ کاش ہم لوگ اس بات کو آج بھی سمجھ جائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک المکرم محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین۔